اگر نعرے لگانے پڑے تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے بلبلے کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجیے، لب ہلا کے، زور لگا کے، ہاتھ لہرا کے نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس صحابہ، سر پکڑ سر بلند، سر پکڑ سر بلند، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہ العالی۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة مهداة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درفشانی نے میری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود رکھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ماشاءاللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج 12 فروری 2011 بروز ہفتہ بعد عشاء جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری اچھرا لاہور میں یہ خوبصورت پروقار عظیم الشان اجتماع سیرت مصطفیٰ کانفرنس کے مقدس عنوان سے معطر ہے۔ اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا قاری علی الدین صاحب شاکر اور ان کے تمام رفقا
کی محنت سے اجتماع انعقاد پذیر ہے. اس سے پہلے آپ نے بہت سارے نادیہ کلام دوستوں کے سنے. میرے بعد مقررین کی کافی گفتگو اور تقریریں ہوں گی. میں نے شان مصطفیٰ کے حوالے سے 2-3 مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اپنی استعداد کے مطابق. قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی 3 شانیں بیان کی ہیں. ایک حضور کی آمد کی شان بیان کی ہے، ایک محبوب کی صورت کی شان بیان کی ہے، اور ایک پیغمبر کی سیرت کی شان بیان کی. شان کہتے ہیں مرتبہ، مقام اور حال جان کر. اللہ نے محبوب کی ولادت کی کیفیت، آپ کے حسن و جمال کی کیفیت اور آپ کی سیرت کی کیفیت اور حالات کو اللہ نے بیان فرمایا. لقد جاءکم من احمد مصطفیٰ رسول من انفسکم من صورت مصطفیٰ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم من سیرت مصطفیٰ. بلکہ آپ اسے یوں کہتے ہیں، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ حضور کی ولادت بے مثال، حضور کی صورت و جمال، حضور کی سیرت با کمال. جیسی بے مثال ولادت آقا کی ہے تاریخ میں کسی کی نہیں. جتنے حسین اور خوبصورت ہمارے آقا ہیں کائنات میں ایسا حسین کوئی نہیں، اور جتنی کامل زندگی میرے محبوب کی ہے کائنات میں کسی کی نہیں. یہ 3 باتیں مختصر اپنی استعداد کے مطابق آنے والے مہمانوں کی آمد تک اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں سب سے پہلی چیز حضور کی ولادت ہے. اور میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کہتے ہیں یہ محبوب تمہارے نفسوں میں سے تمہارے پاس آئے. آمد مصطفیٰ یوں تو ہزاروں پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، بلکہ یہ کہہ دوں تو بیچاری کے روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنے بچے آج دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن کسی کی پیدائش کے وقت کسی کا پتہ نہیں ہوتا یہ بڑا بن کے کیا کرے گا، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کے کمالات کیا ہوں گے، اس کے محاسن کیا ہوں گے، اس کی خوبیاں کیا ہوں گی. پر اتنا ہی پتا چلتا ہے بچہ ہے، اچھا ہے، گھر میں پیدا ہوا ہے، آ گیا ہے، خوشی کی جا رہی ہے، مبارکبادی دی جا رہی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہے. بھائی اتنی سی خوشی ہے. اب اس بچے کی وہ اگلی ضرورت کا کوئی پتا نہیں. ہر آنے والے کے مطابق یہی ہوتا ہے. ایک وقت گزرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کمالات حاصل کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کردار کریکٹر اپنی زندگی کے کوئی کارنامے پیش کرتا ہے. پھر دنیا ان کے متعلق تحقیق کرتی ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ملا عمر کون ہے، پھر دنیا پوچھتی ہے اسامہ بن لادن کون ہے، پھر دنیا پوچھتی ہے ممتاز قادری کون ہے، پھر دنیا پوچھتی ہے. اگر آپ زیادہ نعرے لگائیں گے تو تکلیف تھوڑی ہوگی. 1-8 نعرے کی اجازت ہے تاکہ آپ کا ذوق بھی پورا ہوتا رہے. لیکن میری رائے زیادہ کریں. میں نے کم از کم 15 گھنٹے کا سفر کیا اور 1 گھنٹہ حضرت شہر نے ہمیں یہاں بٹھا دیا. مدین صاحب کی عمر کا بہانے میں کھڑا رہتا تو آسانی سے وقت آ جاتا ہے. شدت کی گرمی میں پنکھے بھی آپ کے لیے میں نہیں چلوائے. تو چلو موسم بہار میں ہو تو کچھ بہار ہی لیکن عمر کا معنی بہار ہے. میں کروں کہ کسی بچے کی ولادت کے وقت یہ پتہ نہیں ہوتا یہ بڑا بن کر کیا کرے گا. جب بڑا بنتا ہے کچھ کر کے دکھاتا ہے. پھر دنیا اس کی تحقیق کرتی ہے کہ یہ کون ہے، اس کا نام جو ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس شخصیت ہے، اس کا کیا کردار ہے، کیا کارنامے ہیں. یہ سب پتہ بعد میں چلتا ہے. لیکن پوری انسانی تاریخ میں ایک آنے والا ایسا آیا کہ جب اس نے دنیا میں قدم رکھا، ابھی آئے بھی تھے اسلام کے لیے، ابھی دنیا میں قدم رکھا تھا، شام کے محلات نظر آئے، حضور نے دنیا میں قدم رکھا، ایران کا آتش کدہ بجھا
یعنی آپ کی 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ بہار ہی بہار تھا. ایسی بہار اس سے پہلے بھی نہیں آئی, اس کے بعد بھی کیا مطلب نہیں آئی. پھر اس 63 سالوں میں سب سے بڑا عظمت والا سال جس میں سب سے پہلی بہار آئی وہ سال ہے جس میں حضور نے دنیا میں قدم رکھا. پھر پورے سال میں سب سے زیادہ بہار کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں حضور نے قدم رکھا. کون سا مہینہ ہے؟ یہی ہے جس میں ہم رکھے ہیں. نہیں, یہ تو غلط ہے. اس ربیع الاول کی بات نہیں کر رہا جس میں حضور آئے. جو بہار اس وقت تھی نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد تھا. وہ ایک ہی ربیع الاول ہے, وہ ایک ہی مہینہ ہے, وہ ایک ہی سال ایسا گزرا ہے, وہ ایک ہی پیر کا دن ایسا گزرا ہے, وہ ایک ہی فجر ایسی گزری ہے جس میں آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں. پھر محبوب کی آمد کی عجیب و غریب کیفیات ہے. ساری دنیا اس پر اتفاق کرتی ہے کہ محبوب دنیا میں آئے ہیں. پوری کائنات پہ ہلچل مچی ہے. حضور کے آنا بتا رہا تھا علماء نے کیسے انبیاء میں حضور کی ولادت میں جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو نبی دنیا میں آئے پہلے ہیں ان کے چرچے بڑھتے ہوئے ہیں. حضور نے دنیا میں قدم سب سے آخر میں رکھا ہے, تذکرے سب سے پہلے آنے سے پہلے تو رات میں لکھا ہے. یروشلم مزار محمدی انجیل میں لکھا ہے. آخر الزمان نبی فاران کی چوٹی سے اترے گا, پوری دنیا کا فاتح بنے گا. سکھوں کی غلط میں لکھا ہے عرب کا بادشاہ حق کا پیارا, زبان بچاؤ پتی کا نعرہ, قبر میں پٹکا زمین اٹھا تھا, بنانے احمد بتا رہا تھا, جنہیں ایسے سکیر روزے نظر پڑا تھا, عجب سی دیمن موہنی سی صورت نرالی سرزد دکھا رہا تھا. حضور آئے سب کے آخر میں ہے, چرچے سب سے پہلے. اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ نبی مکی کوئی نہیں, صرف آخری ہے جن کی مکے میں ولادت ہوئی ہے. آدم مکے میں آئے ضرور ہیں, پیدائش مکے میں نہیں ہے. ابراہیم مکے میں آئے ضرور ہیں, ولادت مکے میں نہیں ہے. اسماعیل آئے ضرور ہیں, ولادت مکے میں نہیں ہے. یہ پیغمبر حضور کی شان ہے اور اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ مکہ وسط ارض ہے, چاروں طرف پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے, درمیان میں مکہ ہے. حضور چونکہ امت وسط کے نبی بن کے آ رہے تھے تو اللہ نے محبوب کو اس جگہ پہ بھیجا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے جب مکے کی عظمت کو بیان کیا ہے تو قسم اٹھا کر نبی کی نسبت سے بیان کیا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے اس شہر کی قسم, اللہ کہتے ہیں میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں, اس کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں. انت حل بہذا البلد کہ آپ اس جگہ پر تشریف لائے ہیں. حالانکہ مکے میں کعبۃ اللہ بھی ہے, حجر اسود بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, ملتزم بھی ہے, اور بھی کئی صفا مروا کی پہاڑیاں بھی ہیں, مینا بھی ہے, عرفات بھی ہے, مزدلفہ بھی ہے. ساری دنیا حج کے لیے جاتی ہے. اللہ نے ان میں سے کسی بات کو قسم اٹھا کر اس کی عظمت سے بیان کی. اگر مکے کی قسم کا کوئی سبب بنایا ہے تو وہ محبوب کی ذات گرامی کو گویا بتایا گیا. محبوب آپ یہاں آنے میں مقصود تھے, آپ کے لیے کعبہ بنایا, آپ کے لیے حجر اسود بنایا گیا, آپ کے لیے منتظر رکھا گیا, آپ کے لیے مقام ابراہیم سجایا گیا, آپ کے لیے صفا مروا کی پہاڑیاں بنائی گئی, آپ کے لیے یہاں پہ خلیل بنایا گیا, آپ کے لیے اسماعیل بنایا گیا, آپ کے لیے آدم کو بھیجا گیا. اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو دنیا میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. کسی کو ہمارے مرشد سید نفیس شاہ نے بڑا عجیب فکرہ کہا بس میں کونین پہلے سجائی گئی, بس میں کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی. سبحان اللہ. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ میں آنا تھا. تو ولادت بے مثال ہے. سارے کو حضور کی ولادت مختصر باتیں ہیں کہ اب اگلی بات سمجھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آقا کی صورت اور جمال ہے. جتنے خوبصورت حضور ہیں دنیا میں ایسا اس پر ایک فارمولہ اور اصول سمجھیے. اللہ جس نبی کو جس امت میں بھیجتے ہیں وہ نبی اس پوری امت میں سب سے زیادہ علم والا, سب سے زیادہ کمال والا,
سب سے زیادہ حسن والا، سب سے زیادہ اللہ کی قربت والا. جو نبی جس امت میں آئے پوری امت میں سب سے زیادہ علم والا، امت میں اتنا علم کسی کا نہیں ہوتا جتنا نبی کا ہوتا. سب سے زیادہ کمال والا، جو کمالات اس نبی کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں اس امت میں ایسے کمال کوئی نہیں ظاہر کر سکتا. سب سے زیادہ اللہ کی قربت والا، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اور مرتبے والا. تو ہر نبی اپنی امت میں اعلیٰ تھا، افضل، اپنی امت میں شان والا. اور حضور نہیں سمجھے اپنی بات. بہت اچھا کہا کہ حضور آپ نے کہا ساری کائنات میں اصل وہی حضور سمجھے جو جن کی طرف آیا وہ ان میں افضل، جو نبی جس امت میں آیا وہ ان میں افضل. اب حضور کی میں آئے تو پہلے اس کو اللہ کے نبی کی فرمان اور قرآن کی روشنی سے فرمایا بعثت الی الخلق کافۃ، میں وہ ہوں جو اللہ کی ساری مخلوق کا رسول. ادھر بغار سنجا کا الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب عالم بھی ما سے اللہ کو کہتے ہیں، خلق بھی ما سے اللہ کو کہتے ہیں. اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق ہے. تو جس جس کا وہ خالق اس کے یہ نبی، وہ عرش کا خالق یہ عرش کے نبی، وہ لوح قلم کا خالق یہ لوح قلم کے نبی، وہ کرسی کا خالق یہ کرسی کے نبی، وہ آسمانوں کا خالق یہ آسمانوں کے نبی، وہ زمین کا خالق یہ زمین کے نبی، وہ فرشتوں کے خالق یہ فرشتوں کے نبی، وہ جنات کا خالق یہ جنوں کا نبی، وہ انسانوں کا خالق یہ انسانوں کا نبی. درندے پرندے چوپائے پسندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے، کائنات میں الخلق کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی ربوبیت سے نکل جائے. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ محمد کی رسالت. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز حضور کی نبوت کے زیر اثر. حضور پوری کائنات میں اللہ کے رسول ہیں، سارے کو ساری کائنات کے رسول ہیں، سارے کو ساری کائنات کے رسول ہیں. اب وہی بات سمجھے، جب سب کے رسول تو شان میں سب سے سارے کو سب سے مرتبے میں سب سے، علم میں سب سے، کمال میں سب سے. اب یہاں تو ایک بات اور بھی سمجھ لو، یہ تقریب یہی رہنے دیتا ہوں، یہ بتاؤں گا لیکن یہاں اور درمیان میں بات جو سب سے اعلیٰ ہے، ہر ادنا کو اپنے اعلیٰ کا ادب فرض ہے. کہ چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے، بڑے کسی نے چھوٹے کی تعظیم کرے. بیٹا باپ کے ادب کا پابند ہے، باپ بیٹے کے ادب کا پابند نہیں. شاگرد استاد کے ادب کا پابند ہے، استاد اپنے شاگرد کے ادب کا پابند نہیں. مرید مرشد کے ادب کا پابند ہے، مرشد اپنے مرید کے ادب کا پابند نہیں. ہر امتی اپنے نبی کے ادب کا پابند ہے، لیکن اللہ کی ساری مخلوق میرے نبی کے ادب کے پابند ہے. شان محمد مصطفیٰ، شان امام الانبیاء، شان سید الانبیاء، شان سرور انبیاء. آقا چونکہ سب کے پاس آئے ہیں تو جس حضور نبیوں کے نبی تو نبیوں پہ حضور کا ادب لازم ہے. حضور عرش کرسی لوح و قلم کے نبی ان پہ ادب لازم ہے، فرشتوں کے نبی ان پہ ادب لازم ہے، انسانوں کے نبی ان پہ ادب لازم ہے، جنات کے نبی ان پہ ادب لازم ہے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پوری کائنات جو جو اللہ کی مخلوق میں شامل ہے وہ پیغمبر کے ادب کی پابند ہے. یہی وجہ ہے علماء کرام دائیں بائیں بیٹھے ہیں. بات کو ذرا
اٹھتا ہے وہاں جا کے جڑ جاتا ہے. دنیا نے اس کو دیکھا ہے. یہ صرف کام کی بات نہیں. ایک درخت وہاں کھڑا ہے, دوسرا ادھر کھڑا ہے. نبی اس کو اشارہ کرے, ادھر اس کو اشارہ کرے, دونوں اکٹھے ہو جائے. نبی اشارہ کرے, دونوں وہاں گھرپٹ لگائے. پیغمبر اندر تشریف لے جائے, اپنی ضرورتیں کبھی پوری کرے, واپس تشریف لائے, دونوں کو اشارہ کرے. وہ اپنی جگہ پر چلا گیا, یہ اپنی جگہ پر چلا گیا. سمجھانا یہ چاہتا ہوں, چاند بھی نبی کی عادت کا پابند, ستارے بھی نبی کی عادت کے پابند, سورج بھی محبوب کا پابند, عرش کرسی لوح قلم بھی نبی کی عادت کے پابند, پوری کائنات نبی کی عادت کے پابند, فرشتے بھی نبی کی عادت کے پابند. حضور سے پہلے جتنے نبی آئے, جب آقا آ گئے ہیں, یہ سارے مقتدی ہیں, حضور کے ایمان بنے ہیں, یہ نبی کی عادت کے پابند ہیں. ساری کائنات حضور کی عادت کی پابند ہے. یاد رکھو, چھوٹا بڑے کی عادت کا پابند ہوتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. رب کو پابند کرنا بھی جائز نہیں ہے, اور اس کے لیے پابندی کا لفظ بھی حرام ہے. لیکن وہ رب جو علی کل شیء قدیر ہے, علیم بذات الصدور ہے, اللہ الوجود ہے, جب وہ محبوب کا ایسے ادب کرے جیسے کہ چھوٹا اپنے بڑے کا ادب کرے, کہ جب بھی قرآن میں اللہ نے کسی نبی سے گفتگو کی ہے, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, اللہ نے محبوب کو القاب و آداب سے خطاب کیا ہے. ہر نبی کو نام دیا ہے, یا آدم اسکلم تغدو الجنہ, یا ابراہیم تصدق کر رویا. مگر پیغمبر کا جب اتنا احترام کیا ہے تو مسئلہ سمجھو, جو رب کسی کا پابند نہیں, اگر وہ حضور کا اتنا ادب کرے تو جو پابند ہے وہ کتنا ادب کرے. کائنات میں ایک ہی مسئلہ ایسا ہے, حرمت رسول, جس کی سزا قتل ہے. ہر مسئلے میں دوسری رائے ہے, حتیٰ کہ کوئی کسی کو قتل بھی کر دے, اس کے لیے شریعت کو دائمانی علماء قاضی کرتے ہیں. ہمارے سارے حضرت میں یہ کرنا چاہتا ہوں, قتل بھی کر دے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وارث معاف بھی کر سکتے ہیں, دیت بھی دے سکتے ہیں. تیسری رائے ہوتی ہے کہ قتل بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب کوئی پیغمبر کی بے ادبی کرے, اس کے لیے دوسری رائے ہے کہ اس کو یوں نہ کرو, یوں کرو, اس کی ایک ہی سزا ہے, مجھے کرو. یہ گستاخی رسول ایک اتنا بڑا جرم ہے. توجہ کہتا ہوں, شرک اتنا بڑا جرم نہیں جتنی پیغمبر کی بے ادبی جرم ہے. اس لیے کہ مشرک کو شرک کی سزا مرنے کے بعد قبر حشر میں ہے, نبی کی بے ادبی کی سزا اس دنیا میں. ایک بات اور اس پر میں تقریر اسی موضوع پہ کروں گا جس کو چلا رہا تھا, یہ راستے میں بات آتی ہے جو نہیں سمجھ سمجھ یہاں ایک بات اور جو چھوٹی سی سمجھ جی, معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دو. ہمارے مدرسے میں ایک تعلیم کے استاد کی جیسے بات بدتمیز طلبا کے اپنے اساتذہ کے سامنے بول پڑتے ہیں, طلبا کہتے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا, یہ مرشد لاہوری کے مرکز میں بیٹھا ہوں, امام لاہوری کہتے تھے جب تک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ تعلق کر کے اس وقت تک اس کو علم نہیں نصیب ہو سکے. ادب کرے, استاد کی اطاعت کرے, استاد سے محبت رکھے, استاد کی خدمت کرے. جس طالب علم میں چار چیزیں ہوں گی اس کو فیض حاصل ہوگا, اس کو علم حاصل ہوگا, اس کو کمال حاصل ہوگا. جس میں یہ چاروں میں سے کسی ایک چیز میں کمی آ گئی اسے کچھ بھی حاصل ہوگا. وہ کتنا بڑا لیڈر پلیڈر بن جائے اسے علم نہیں حاصل ہو سکتا. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں نے لڑکوں کو کہا کہ استاد سے معافی مانگو گے تو مدرسے میں رہو گے نہ نکل جائے. اب وہ دو تین دوستوں کو لے کر میرے پاس آ گئے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. میرا کس بات کی گئی اس نے فلاں صاحب کی کوئی میں نے تو نہیں اس کی ہے معافی مجھ سے مانگتا. جس کا معاملہ ہے معافی اسی سے, معافی اسی سے. توحید کرے پیغمبر کی اور معافی دے صبر, توحید کرے رسالت کی اور معاف کرنے کے لیے وزیر اعظم اور
اسلامی حکومت پہ فرض ہے کہ ایسے گستاخ کو قتل کرے. ابھی سارے اور اسلامی ایسے کو مار دے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. حوصلے سے سمجھنے کی بات اس کے ذمہ ہے اسلامی حکومت. اور اگر خدا کا خاصہ بڑے مطالبے کے باوجود، بڑی تحریک کے باوجود، بڑی ریلیوں کے باوجود، بڑے انقلاب کے باوجود بھی حکومت اس سے مس نہ ہوئی، اس کے کام پہ کیوں نہیں ہوئی، تو کسی مجاہد نے یہ کام کر دیا. اور میری بات کو سمجھنا ذرا حوصلے سے سمجھنا، پہلے سمجھ لینا پھر بات نہیں کرنا. اگر اس نے کر دیا تو اب سوال یہ ہے کہ شرعاً اس نے ٹھیک کیا یا نہیں. مفتی نہ بولنا مجھ سے بات مصیبت یہ آج کل عوام اس کے تقریر موضوع کرتا ہے نہ رہی وہ آپ سے میں نے فتویٰ پوچھا میں علماء توجہ پھر اس نے ٹھیک کیا نہیں کیا. روزانہ ٹی وی پہ یہ سوال جواب ہو رہے اور ایسے ایسے لے آتے جو بالکل عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب کب سے ہوتے کیا لاہور پھر اس نے صحیح کیا یا غلط. تو اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ غلط کیا کیوں؟ نہیں، حکومت موجود تھی، صدر موجود تھا، وزیر اعظم موجود تھا، قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے، تو عدالت میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے تھا. اب بھی یہی تھا، کرنا بھی یہی چاہیے. لیکن اب اس نے کر دیا تو کیا ہوا؟ 1500 سال پیچھے چلے جاؤ. ایک یہودی اور ایک منافق حضرت عمر کے پاس آ کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس کیس لیا ہے. یہودی کہنے کا عمر فیصلہ تو جو تیرا بہتر ہے کر دے. یہی کیس ہم تیرے نبی کے پاس لے کے گئے تھے، یہ میرے ساتھ تھا، اللہ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. جو منافق کہتا تھا ادھر چلتے ہیں اس سے فیصلہ کرا. عمر کو پتا تھا نبی موجود ہے، وہی آ رہی ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی احکام نافذ کے، اسلامی شریع عدالت نبی حکمران ہے اور موجود ہے. عمر نے نہ عدالت کا رجوع کیا، نہ قانون کا رجوع کیا، نہ پوچھنے کے لیے کیا، نہ اس طرف جانے کا سوچا. اندر گئے اور تلوار اٹھائی. اس کی گردن قلم کر دی تو وہ لوگ شور کرتے کر کے بھائی عدالت کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے لوگ یہ اپنی مرضی سے کافی نے ہمارے بندے کو مار دیا، اس کو جرأت کیسے ہوئی ہے؟ یہ تو ملک کے قانون کو توڑ رہا ہے. اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون. گلی گلی قدر قدر، گلی گلی قدر قدر. رب نے کہا محبوب تیرے یار عمر سے بھی ٹھیک کیا ہے، میں بھی اس کی طرف سے ہوں، تو بھی اس کی طرف ہو جا. آپ قانون بھی ادھر چلا جائے جس طرح ہوا. میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایسا کوئی کر دے تو اب حکومت کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو ہمارا محسن ہے، جو ہم نے کرنا تھا ادھر جواب دے رہے تھے، کس کس کے منہ لگتے، کیسے ہم اپنی حکومت کو بچاتے. تجھے سلام پیش کرتے ہیں کہ تو نے کام کر کے ہم سب کی عزت بچا. ایک بات. اب دوسری بات لوگوں میں مشہور ہے، اس نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل. دائیں بائیں علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، صبح جا کے جامعہ اشرفیہ رحمانیہ اور قاسمیہ اور تمام وغیرہ سے فتویٰ لے لینا کہ شریعت میں جس کا قتل مباح ہو، جو مباح الدم ہو، سمجھتے ہو؟ تو علماء جانتے نا، عوام کو پتہ نہیں. مباح الدم اس کو کہتے ہیں جس کو قتل کرنا ضروری ہو، اسلامی ہو. ذمہ داری حکومت کی ہے، اگر حکومت نے نہیں کیا کوئی اور کر دے تو مباح الدم کے قتل کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ مقصود اور مطلوب تھا جو اس نے پورا کر دیا ہے. حکومت نہ کر سکی، اس
نے کر دیا، اب اس کا احسان مانو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو انعام کو دو، اس کو معاوضے میں قدر کرو۔ یہ مباح کرو۔ بات کہاں کی کہاں چلے گئی، میں اس موضوع کو چھوڑوں پھر اپنی تقریر پہ آؤں گی۔ پہلی چیز ولادت پہ مثال، دوسری حضور کی صورت کو جواب۔ کیسے محبوب حسین ایسا کوئی، میں عرض کر رہا تھا ہر نبی اپنی امت میں خوبصورت، اور حضور اللہ کی ساری اللہ کی ساری اونچی بات سے اللہ کی ساری۔ اس پر بھی ایک بات سن لو، سورج کائنات میں شامل رہتے ہیں، آپ میں سے کوئی آدمی سورج کو یوں کر کے دیکھ سکتا ہے؟ اونچی بات سن، آپ نہیں دیکھ سکتے تو بلال نے حضور کو کیسے دیکھ دیا؟ آپ نہیں دیکھ سکتے تو عمر عثمان ابو بکر صدیق طلحہ زبیر عائشہ خدیجہ نے حضور کو کیسے دیکھ دیا؟ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے میرے مرشد نانوتوی کی قبر کا یہ خدا اصول کھولا، کہاں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، جاہل کو سمجھنے سے بات اور فقر لگائے، کہاں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ پہچان سکا تجھ کو کوئی بجز ستار، کہا جو آپ کا جو حسن و جمال کے ساتھ پہلی ذات انسانی ہے، میں اس پر بھی باتیں کروں گا، آپ کو جو رب نے حسن و جمال دیا، اس جمال کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہیں تھی۔ مولانا ادریس کاملی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے حضور کے حسن پر لاکھوں پردے ڈال دیے تھے، اس پردوں میں سے جس کو جتنا حسن نظر آیا اس نے اتنا سمجھا، اس نے ازلی حقیقی ابدی نہ کوئی پرکھ سکا، نہ کوئی دیکھ سکا، نہ کوئی سمجھ سکا۔ میں اس کی مثال یوں کہوں، بہت تیز چمک ہے، شاید کوئی اس کو یوں کر کے نہ دیکھ سکے، لیکن اگر اس پہ خوبصورت سا گروپ لگا دیا جائے، اس سے وہ روشنی جب باہر نکلے گی تو لوگ کہیں کہ اس کو بلب، حالانکہ بلب تو اندر چل رہا ہے، روشنی اس سے ٹھنڈی ہو کے باہر آئے گی، ہر آدمی اس کو آسانی سے دیکھ سکے گا۔ تو میں محبوب جو رب نے آپ کو حسن دیا تھا، اس حسن کو دیکھنے کی طاقت نہ آسمان کے سورج میں ہے، نہ جنت کی حوروں میں ہے، نہ فرشتوں میں ہے، نہ کائنات میں کسی میں ہے۔ اللہ نے اس انسانی وجود کے سانچے میں اس حسن کو ایسا ڈھالا ہے، اس کے اندر سے جس کو جتنا نظر آیا اس نے اتنا بیان کیا۔ کسی نے کہا کان نہ ہو کتاب من البدر، کسی نے کہا کان نہ ہو لیلۃ من البدر، کسی نے کہا لنا شمس والآفاق شمس، کسی نے کہا انک شمس والملوک کواکب، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جس نے جتنا سمجھا اتنا کہا۔ حسن عظیمی کو کوئی دیکھ نہیں سکا، جب تک قیامت آئے گی ہر انسان رب کا دیدار وہاں کر سکے گا، اللہ اتنی قوت دے دے گا، وہاں رب سارے پردے ہٹا کے اپنا حسن بھی دکھائیں گے، محبوب اور لقد جاءکم آئے تمہارے پاس رسول من انفسکم، وہ رسول جو تم میں سے ہیں، کہتے وہ رسول جو اس پر ایک بات اور سمجھنے چھوٹی سی، لفظ رسول قرآن میں فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے، انسانوں کے لیے بھی آیا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور انسان خاکی، سارے کو کون سی ہمارے مولانا مشکور الدین پوری کہتے تھے 4 قسم کی جاندار مخلوقیں اللہ نے بنائی ہیں، آبی، ناری، نوری، خاکی۔ کتنی؟ آبی پانی کی یہ مچھلیاں ہو گئے، ہاں کچرے ہو گئے، گھومے ہو گئے، محنت وغیرہ ہو گئے۔ دوسری مخلوق ہے ناری، آپ کی جنات ہیں، یہ آکارات کے مکلف تو ہیں لیکن پوری امت کا اس اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی نبی نہیں آیا، کہ ان میں سے کوئی نبی سارے ان میں سے کوئی نبی۔ تیسری مخلوق فرشتے، کون ہے؟ نوری۔ یہ نوری وہ مخلوق ہے فرشتے جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شادی سے پاک، غم سے پاک، دکھ درد سے پاک، ضروریات زندگی، کپڑا پہننا، سونا، ان
تمام معاملات سے پاک مخلوق ہے، صرف رب کے حکم کی پابند ہے، جو اللہ کہے وہی کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھو قیامت سے پہلے مرنے سے بھی پاک ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ یہ کون سی مخلوق ہے؟ سارے چوتھی مخلوق ہے انسان، شادی بھی کرتا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، والدین بھی ہیں، خاندان بھی ہے، برادری بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، معاملات بھی ہے، لین دین بھی ہے، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، زندگی کے تمام امور بھی ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ہے، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، یہ سارے مناظر انسان طے کرتا ہے۔ کون طے کرتا ہے؟ انسان۔ اس انسان کو رب نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میرا خلیفہ۔ اب اس کو اس خلافت کو سمجھانے کے لیے ایک نظام تیرا کیسے بنے گا؟ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو ہر نبی انسان میں آیا، کہہ دو ہر نبی اسی بات سے ہر نبی، کوئی نبی غیر انسان نہیں۔ بریلی مکتب فکر کے عالم ہیں مولانا امجد علی بریلی، کیا نام بتایا میں نے؟ مولانا امجد علی بریلی، ان کی کتاب ہے بہار شریعت، بڑی لمبی چوڑی 17 جزو میں، چھوٹے چھوٹے اس کے 17 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، ہر نبی انسان ہوتا ہے، کوئی نبی جن اور فرشتہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے لکھی ہے، ہر نبی مرد ہوتا ہے، کبھی عورت بھی نبی بنی اور کبھی تیسری جنس بھی نبی بنی۔ وہ سارے کو نبی انسان اور سارے کو نبی انسان اور نبی انسان ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے؟ اب ذرا بات کو سمجھنا، تو لقد قرآن کا رسول من انفسکم، حضور انسان بن کے آئے انسانوں میں سے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور شاید فرشتوں میں سے ہیں، فرمایا انسانوں میں سے ہیں، انسانوں میں آئے، انسانوں کے اندر آئے، لیکن تفسیر معالم التنزیل نے نقطہ لکھا ہے، اسی انفسکم کی روایت کو زبر کے ساتھ من انفسکم، اس کا معنی ایک اور بنے گا، انفسکم کا معنی تم میں سے ہے، اور انفسکم زبر کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے جو ہیں تم جیسے نہیں، کہہ دو تم میں سے تو ہیں تم جیسے نہیں، اسی بات سے تم جیسے نہیں، کیا مطلب؟ تم میں سے ہیں، ابا تمہارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، امی تمہاری بھی ہے، ان کی بھی ہے، دادا تمہارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، قبیلہ تمہارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، خاندان تمہارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، کھانا پینا تمہاری ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، زندگی کے معاملات تمہارے ساتھ وابستہ، ان کے ساتھ وابستہ، اسی عقدے کو قرآن نے بیان کیا، اور انما انا بشر مثلکم، ان تمام معاملات میں انسان تمہاری طرح ہوں، فرق ہے یوحا الیہ، میں وحی والا ہوں، تم وہم والے ہو، جب نبی وحی والا بن گیا تو یہ خیر البشر بنا، میں اور آپ بشر نشر ہیں، نبی خیر البشر، میں اور آپ افضل ہیں، نبی افضل ہے، میں اور آپ تنزل بھی ہے، نبی ترقی بھی ہے، میں اور آپ سوال بھی ہے، نبی عروج بھی ہے، میں اور آپ ادنا کی طرف، نبی اعلیٰ کی طرف، میں اور آپ بولے تو منہ سے خوب نکلے، نبی بولے تو نور کی کرنیں نکلے، میں اور آپ دیکھے تو ندا کہلائے، نبی دیکھے تو انقلاب آئے، میں اور آپ چلے تو چلنا کہلائے، نبی قدم اٹھائے تو شریعت بن جائے، نبی دم پڑے تو دین بن جائے، نبی نگاہ اٹھائے تو انقلاب آ جائے، نبی قرآن پہ بیٹھ جائے، خدا عرش دکھا۔ بڑا آسان سی مثال، یہ کیا ہے؟ پانی، یہ بھی پانی اور زمزم بھی پانی، اور جو زمزم بھی پانی ہے، یہ بھی زمین سے آیا، وہ بھی زمین سے، کنواں اس کا بھی ہے، کنواں اس کا بھی ہے، رنگ اس کا بھی ہے، رنگ اس کا بھی ہے، پیتے اس کو بھی ہیں، پیتے اس کو بھی ہیں، شاید ذائقے کی بھی کوئی تمیز نہ ہو سکے، لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ زمزم پانی میں سے پانی تو ہے، پانی جیسا پانی نہیں، کہ رات کا پڑا ہوا صبح باسا پانی بچے کو ماں نہیں پینے
جائے، وہ 1000 سال کے پرانے کلستر میں رکھا ہو، لوگ کہتے ہیں بچے کو پلاؤ، مریض کو دو، شفا ہو جائے گی، وہ پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں. یہ تیری مسجد پہ لگا ہوا بھی پتھر ہے، تیری سڑک پہ لگا ہوا بھی پتھر ہے، تیری دکان پہ لگا ہوا بھی پتھر ہے، کعبے میں حجر اسود بھی پتھر ہے، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. اس پتھر کی اوقات کوئی نہیں. اس پتھر کا نام میرے نبی نے کہا لہو عینان ولہو اذنان ولہو لسان، اس کے کان بھی ہیں، وہ تمہارے سلام کو سنتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے. وہ پتھر ہے اور سنتا ہے، یہاں پتھری نہ سنے، وہ پتھر ہے اور بولتا ہے، وہ پتھر ہے اور جناب دیکھتا ہے. بھائی جس پتھر کو نبی نے چوما اس میں تو اتنی طاقت ہے، وہ پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں. حضور انسانوں میں سے انسان ہے، انسان جیسے انسان ہے. یہ جو بات ہے یوحا الیہ، نبی وحی والا، ہم وحی والے نہیں بلکہ ہم واہم والے ہیں. سارے لوگ ہم کون ہیں؟ واہم اس کو سمجھتے ہیں. وہ کون ہے؟ کیا دیکھ رہے نبی وحی والا ہے، وہ بولتا نہیں جب تک وہ قربان. ہمارے بزرگ گزرے مولانا قائم الدین عباسی رحمہ اللہ، پرانے لوگوں سے یہ ہمارے عباسی صاحب کے ابا ہوتے ہیں. ایک دفعہ فرمان لگے کہ بھائی نبی کو تو اتنے اختیار نہیں جتنا تجھے مجھے ہے، میں اور آپ کو اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں. نبی کو شادی کرنے میں بھی رب کا پابند، پانی پینے میں بھی رب کا پابند ہے، کھانا کھانے میں بھی پابند. اس لیے کہ وہ رب کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق. جب نبی وحی والا ہے تو وحی کی وجہ سے توجہ، ولادت سے لے کر وصال تک نبی کی پوری زندگی عام لوگوں سے جدا ہو. کہہ دو عام لوگوں سے جدا، پوری توجہ. دنیا میں کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں آئے، ابھی اس کو حمل ہی ہوتا ہے تو ماں کو لکڑی کہے طبیعت ناساز بیمار، اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر چیک کر لگے بھی کیا ہے جی اس کو دل چڑھ گئے، اس کو حمل ہو گیا. لیکن کوئی آمنہ سے پوچھے تجھے بھی تکلیف ہوئی؟ بتایا حضور جب میرے پیٹ میں ہے مجھے پسینہ آتا تھا تو اس پسینے میں خوشبو تھی، میں پتھر پہ قدم رکھتی تو پتھر پھول کر میرے منہ بن جاتے تھے، میں کانٹوں پہ قدم رکھتی تو پھول بن جاتے تھے، میں چلتی تو بادل سایہ کرتے تھے، بکری چلانے کے لیے جاتی تو بکریاں چلتی رہتی تھی، میں پانی پہ نگاہ ڈالتی تو اوپر چھوڑ کر. ہر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اذان نہیں دیتے ہو جب تک اس بچے کو نہلا نہ دیا جائے، کوئی اٹھاتا اور پیار نہیں کرتا جب تک اسے نہلایا نہ جائے. اور جب اس بچے کو نہلانے کا ارادہ کیا تو ہاتھ پہ بیٹھ نے کہا وہ رسول اللہ مطہرہ کیا کر رہے ہو؟ جو دنیا کو پاک کرنے آیا ہے وہ تو بھی پاک کرنے دائیں بائیں بیٹھے اور بات کرتے. ہر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کے ناف کے ساتھ ایک نالی، اس نالی کو کاٹ دیا جاتا ہے. جی نالی کاٹ دیا. میں آپ سے پوچھنے نالی کسی ہوتی کون سی غذا؟ کون سی غذا؟ ماں کے پیٹ میں کون سی غذا ملتی ہے؟ پاک نہ پاک؟ گناہ پاک ہے، آلودہ ہے، گندا ہے. میں اور آپ اس سے پلے پلے سمجھے سیدھے. پیغمبر پیدا ہوئے کہ نالی تھی نہیں، کاٹی نہیں گئی، تھی ہی نہیں، چونی تھی کہ ماں کے پیٹ میں رکھا انسانوں میں سے. انسان بھی ناپاک ہے، نبی کا تو جسم بھی پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے. تکوینی نظام کے تحت اللہ نبی کو پاک ہے. یہ ہے میرا تم جیسے ہیں تم جیسے نہیں، پوری
پھر رب کے حکم کے پابند ہو جائیں تو عجیب سی نہیں. دنیا میں کسی آدمی کو دیکھو 30-25 سال کا جوان سالوں سے 40 سال آدمی سے نکالتا جس کے 3 شوہر پہلے گزر گئے. لیکن یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی مرضی تو میں سے ہے تو جیسا نہیں سوچ تو نمورا ہر آدمی سوئے وضو ختم نیند آئی ہے نہ کسی وضو رکے ہیں بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھا. صحابہ نے پوچھا محمود کیا ہوا؟ فرمایا سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے وضو نہیں کیا کہ تم جیسا نہیں. پسینہ ہے یا آتا کیوں؟ فرمایا کہ جبریل ہوں کہ مجھے پسینہ نہ آئے. فرشتوں کو نہیں آتا انسانوں کو آتا. ہر آدمی کے پسینے میں بدبو. یہ کیا ہے؟ کستوری اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو. پر میں پسینہ اس لیے آیا کہ تم میں سے ہو, خوشبو اس لیے ہے کہ تم جیسا ہے. نبی کی پوری زندگی عجیب ہے, پوری زندگی عجیب. اس میں ایک اور عجیب بات میں بڑا حوصلے سے جملہ کہتا ہوں. نبی دنیا سے جاتا بھی اپنی مرضی سے. نبی کو موت نہیں آتی جب تک نبی چاہے. میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے میں بڑے حضور نے فرمایا خیر اللہ لعبد, اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے. فرشتہ فرشتے ہم نے پوچھا ہے کہ ارے ہم نے تو اتنا لکھ دیا تھا اب وہ دن تیرے گھر پورے اب تیری مرضی. اب تو بتا رہنا چاہتا ہے آنا چاہتا ہے. جہاں رہنے کو جی چاہتا ہے دن بڑھا دیتے ہیں, آنے کو جی چاہتا ہے آپ کہیں تو آپ کو لے جاتے ہیں. کہ دنیا میں کوئی آدمی اپنی مرضی کی موت نہیں قبول کرتا. میں چاہوں مجھے فلاں جگہ موت آئے ایسی آئے ناممکن ہے. نبی صاحب وحی ہے, بولتا بھی وحی سے ہے, چلتا بھی وحی سے ہے, کرتا بھی کام وحی سے ہے, عمل بھی وحی سے ہے. اس لیے جب رب کی مرضی کا پابند ہے تو پھر رب کی کمال محبت کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یوٹی کا رب کا فخر کا جب تم میری مرضی پہ چلتا ہے آپ نے دیکھ. ابھی بات اس سے بھی چیز ہے اندر کاڑی جا رہے دنیا میں کسی نبی کی قبر کسی قبرستان میں نہیں ہے. کسی قبرستان میں جو اس لیے کہ قبرستان میں مردے جاتے ہیں. قبرستان میں مردہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. پر میں شہادت یہ کہیں ثبوت نہیں ہے بے خیال کرنا ویسے بتا رہا ہوں. کہاں بھی میت لے کے جا رہے ہیں. پر میں جہاں فوت ہوں گا نا وہاں تک اور کبھی کوئی نبی قبرستان میں مرنے کے لیے نہیں جاتا. آبادی میں آتا ہے, آبادی میں رہتا ہے, آبادی میں سوتا ہے. عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, قائد علماء اہل سنت والجماعت, قائد علماء دیوبند. پھر اس سے ایک اور عجیب بات, صرف یہاں تک بس نہیں پر میں مجھے یہاں پر دفن کرنا آ گیا مسئلہ. حضرت جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے ابن عباس کو پوچھا, صحابہ کرام نے سوال کیا. آپ نے فرمایا میرے کپڑوں میں مجھے غسل دینا, میری چادروں میں مجھے کفن دینا, میری اسی چرپائی پہ رکھے رہنے دینا, اسی جگہ پر میری قبر کھودنا جس جگہ میں فوت ہوں گا جس حجرے میں. اور فرمایا مجھے عائشہ کے حجرے میں ٹھہرا دو. ساری چیزوں سے پوچھ لیا میں جہاں رہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ سونا بھی یہاں رہنا چاہتا ہوں, جانا بھی یہی چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پہلے فرشتے آئیں گے, جبریل آئیں گے, میکائیل آئیں گے, اسرافیل آئیں گے, اسرافیل آئیں گے. فرشتے آ کر مجھ پر سلام پڑھیں گے. پھر میرے اہل بیت آئیں, میرے ورثاء آئیں, وہ مجھ پہ سلام پڑھیں. پھر باقی امت کے لوگ آ کر سلام پڑھیں. یہاں تبلیغی جماعت والے دوست بھی بیٹھے, علماء بھی دائیں بائیں بیٹھے. جنازے کے فرض کتنے ہوئے؟
تو صوفیوں کی اجازت ہے. کبھی جنازہ نہیں پڑھا پارٹی کی بات ہے اسے کتنے فرق ہیں جنازے کے بیچ میں کتنے فرق ہیں او بھائی کہو کتنے کون کون سے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا فرض 4 تکبیریں کہنا سارے کو 4 تکبیریں کہنا دنیا کا کوئی مفتی اور عالم بتائے کہ حضور کے جنازے پر کوئی تکبیر کہی نشانی آ گئی تکبیر بھی کہی گئی تو جنازہ بھی ہوا نہ ہوا جب تکبیر بھی کہی گئی تو جنازہ نہیں ہوا. عجیب بات ہے عجیب جنازہ تو مرنے والے کا اعزاز ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کا جنازہ بھی پڑھ رہا کہا دنیا سے طے ہیں جیسے تم میں سے ہیں تم جیسے ہیں اس کا ہر عمل تم میں سے تو ہوگا تم جیسا بھی ہوگا آئے تم میں سے ہیں ولادت تم جیسی نہیں ہے بچپن تم میں سے ہے تم جیسا نہیں ہے جوانی تم میں سے ہے تم جیسی نہیں ہے نبوت کا زمانہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تم میں سے گزاری ہے لیکن تم جیسی نہیں. دنیا میں جا اس لیے رہے ہیں کہ تم بھی جاتے ہو تو تم میں سے ہے لیکن تمہاری طرح نہیں جائیں گے ان پر وہ قانون نہیں لاگو ہوتے جو تم پر لاگو. یہی وجہ ہے عام آدمی مر جائے اس کی بیوی جہاں چاہے شادی قرآن نے اس کو پہلے روک دیا خبردار تو نبی کی عزت ہے اب تجھے کسی اور جگہ توجہ کرنے کی بھی اجازت ہے. پوری عمر کو حکم دیا اسے ماں کہو گے مانی کہو گے تو حرامی ہو گے. مقام امہات المؤمنین مقام امام الانبیاء مقام سید الانبیاء مقام انبیاء شمس الدیقہ مقام انبیاء شمس الدیقہ. میں بات تو سمجھ لقد جاءکم رسول من انفسکم تم میں سے ہے تم جیسے سارے کو تم جیسے حضور کے حسن و جمال کو اس ایک ہی جملے نے اتنا سمو دیا ہے کہ اس پر ہزاروں کتابیں لکھنے والے لکھتے ہیں. میں اس پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں دنیا کا کوئی خوبصورت حسین ہو وہ بڑی نخرے کرتا ہے کسی غریب کو خاطر نہیں لاتا لیکن اللہ کہتا ہے میرا محبوب حسین اتنا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں لیکن تمہارے قریب اتنا ہے کہ اس جیسا تمہارا ہمدرد. عزیز علیہ ما عنتم میرا محبوب وہ ہے جسے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی. تکلیف 15 صدیوں بعد آج تمہیں ہوگی 1500 سال پہلے میرے نبی نے اس کا احساس کیا. یہ جتنے آداب زندگی آپ تکلیف میں جا کر سیکھ گئے بس یار یہ سارے سوال میرے کھاتے میں رکھ دے. حضور نے آپ کی بات کر کے ڈال دی تمہیں پاس ہے حضور کے والدین کے متعلق علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے اور اللہ کے مقربین میں سے ہیں اور اللہ کے ہاں بخشے تھے. بلکہ اگلی بات کو سن لو جو حضرت مولانا ادریس ماندوی رحمہ اللہ نے اور ہمارے بزرگوں میں مولانا خالد ان کی کتاب ہے رسالہ ہے باقاعدہ حضور کے والدین پر. ان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حضور کو اپنی نبوت کے جہاں اور بہت سارے معجزات دیے ان میں سے ایک یہ کہ آپ اپنے والدین کی قبروں پر تشریف لائے آپ حضور بسم اللہ کہا دو صحابہ تھے انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا حضور کا کلمہ پڑھا پھر اپنی قبروں میں واپس چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور کی امت میں بھی شامل کیا. فلا عزیز علیہ ما عنتم میرا محبوب وہ ہے جو تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے حضور نے آداب زندگی سکھائے دل تک توجہ کرو فرمایا جوتا پہننے لگو اس کو جھاڑ دیا کرو ایسے نہ پاؤں ڈالا کرو ایسا نہ ہو پیچھو سانپ کی چیز ہو تمہیں 10 دے تکلیف تمہیں ہوگی سانپ کی ہو. رات کو سونے لگو تو
یہ خوشبوئی کانٹا پڑا ہے لگ گیا، تکلیف تمہیں ہوگی احساس نبی کو ہوگا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، میرے نبی نے تیرے میرے لیے زندگی کا ہر وہ کام کیا جو تجھے کبھی کام آنا۔ آقا کی ساری سیرت کو پڑھو، حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے جوتے گانٹے ہیں، سفید پر بھی دائیں بائیں پڑے لکھے صاحب کمال لوگ بیٹھے ہو۔ محبوب یہ جوتے گانٹنا موچوں کا کام ہے، تو نبیوں کا کام تو نہیں۔ آپ کیوں جوتے گانٹ رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کا کوئی مزدور اور غریب موچی جب جوتے گانٹ رہے ہو تو اسے کبھی نہ سمجھنا، اس کا مذاق نہ اڑانا۔ آج کا جوتا گانٹ کے اس غریب کی عزت کو اونچا کرنا۔ آؤ حضور کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھو۔ نوجوانوں تم سے بھی کہتا ہوں، بزرگوں تمہیں بھی کہتا ہوں، لاہوریہ حضور کی اگلی سیرت کو سامنے لاؤ۔ بڑی بڑی سیرت کانفرنس سے، بڑی بڑی میلاد کانفرنس سے، بڑے بڑے جناب کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، خطابت کے جوہر لوگ دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ اگلی زندگی کو سامنے رکھو۔ میں نے اس نبی کو دیکھا، حضور کپڑے دھو رہے ہیں۔ بھائی کپڑے دھونا تو دھوبی کا کام ہے، تو نبی کا کام ہے۔ میں اس لیے مل کر دیکھو، اس لیے کپڑے دھو رہا ہوں کہ کل کو کوئی آدمی کسی کپڑے دھونے والے دھوبی کا مذاق نہ اڑائے۔ آج کپڑے دھو کے اس غریب کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی زندگی بڑی عجیب۔ حضور جب کہیں سفر میں باہر جاتے، سب میں کام تقسیم کرتے، اپنے ذمہ سب سے مشکل کام لیتے تھے۔ فرماتے تھے کسی کو میاں کو پہلا دینا، کسی کو کہتے تھے جناب والا طرح کام کرنا، تو پانی بھر کے لانا، تو کھانا تیار کرنا۔ خود فرماتے ہیں جنگل سے جا کے لکڑی توڑ کے دیا۔ ہر مشکل کام اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص آیا، حضور کو ملا تو اس کی انگلیوں پہ یہاں پر کیے تھے نشان پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ہے، توجہ کرو، یہ بڑے بڑے لیڈروں کا شہر ہے، ویسے بھی لاہور پاکستان کا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ محبوب مزدور آدمی ہوں، کلہاڑی اٹھاتا ہوں، کلہاڑا اٹھاتا ہوں، رسی اٹھاتا ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، سارے دن لکڑیاں کاٹتا ہوں، کچے بنا کر شکر اٹھا کر شام کو لے آتا ہوں، بازار میں بیچ کے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ وہی لکڑیاں کاٹنے کا نشان میرے ہاتھ میں۔ حدیث میں آتا ہے حضور کے اس ہاتھ کو بوسا کیا، حبیب اللہ جو میرے گھر کے کمال کھاتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ تاجروں، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سچے اور امانتدار تاجر انبیاء صدیقین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ہر وہ عمل جو امت کی ضرورت تھی حضور نے کیا۔ میرے نبی نے کندھے پہ پتھر اٹھا، محبوب پتھر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کل کوئی مزدوری کریں گے تو میری نگاہ سے نہ دیکھنا، آج پتھر اٹھا کے غریبوں کا حق ادا کر رہا ہوں، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، مجھے کیا تھے چھوٹے چھوٹے سے کمرے تھے، ان پہ حضور کی چھڑیوں کی چھت پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ حضور کی ایک لوڈی کی فریدہ اس کا نام ہے، لوڈی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جنہیں وہ قیمت خرید کر اپنے نوکرانی بناتے تھے، گھر کا کام کاج کرتی تھی، وہ لوڈی حضور کے گھر پہ رہتی تھی۔ اللہ کے نبی باہر سے آئے، خود پسینے سے شرابور ہے، شدت کی گرمی ہے، جب گھر تشریف لائے تو دیکھا وہ لوڈی سو رہی ہے۔ حضور نے دیکھا اس کو پسینہ آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے پنکھا اٹھا کر اس لوڈی کو سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ جلدی سے اٹھی، آپ نے کہا محبوب آپ اللہ کے محبوب ہیں، مجھے میں پنکھا کروں، یہ نگرانی لوڈی اور خرید پاتی، آپ اس کا اتنا اپنی کام کر رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھے کہا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا کر۔ میں سوتا ہوں تو یہ پنکھا کرتی ہے، آج میں سوئی ہوئی ہے، محمد اس کا حق ادا کر۔ اور حضور کی سیرت کو سمجھو، پیران انسان۔ آج میں چاہتا ہوں ہر لوگ حضور کی صدا ہو، آگے پیچھے میرے نوکر خادم اور غلام ہو۔ میرے نبی نے ہر کام خود کیا ہے اور امت کے خلق کیا ہے۔ پھر جو اخلاق محبوب نے سکھائے دنیا میں کسی نے نہیں سکھائے۔
میں خیال کیا کرو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر دیا کرو، اس کے حلق پہ اڑ گئی، ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کو اگر تکلیف ہوئی تو تم اللہ کے یہاں پکڑ جاؤ۔ جہاں تک بتایا خیال کرنا ہے، جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا کرو، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا کرو کہ پیاسا نہ مرے، پانی پی کر اس کو جانا چاہیے۔ عجیب حضور کی سیرت ہے، محبوب کی زندگی کا ایک عمل بڑا ہے۔ آج ہمیں لوگ غیر مسلموں کے حوالے دے کے کہتے ہیں فلاں لیڈر نے یوں کیا، فلاں لیڈر نے یوں کیا، فلاں سرکار نے یوں کیا، فلاں زمانے کے فلاں لیڈر نے ایسا کام کر کے دیا۔ خدا کی قسم جیسی زندگی میرے محبوب کی ہے دنیا میں۔ حضور نے فرمایا پیشاب کرتے ہوئے نیچے دیکھا کرو، کہ اگر تمہارے پیشاب کی حال تحقیق کو کیا مانتے ہیں قاتل کی ہے، جانبوجھ کے تم نے ظلم کیا تو اللہ کے دربار میں پکڑ۔ آج تو نے کیوبا کے ٹیچروں میں مجاہدین کے ساتھ جو ایسا ظلم کیا ہے، جو تم نے دن کو قیدوں میں ڈالا ہے، ادویت تک پرسوں کسی قادری کے متعلق آ رہا تھا، اس کے بعد سارے ہدایت کی ہے، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس کا ذہن غلط کیا جا رہا ہے، اسے ذہنی توازن ختم کرنے کی اس پر کوشش کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہا ہے۔ بدر پہ 70 قیدی گرفتار ہوئے، اور وہ ایسے قیدی تھے جن لوگوں نے حضور پر قاتلانہ حملے کیے تھے، جنہوں نے محبوب کے سارے راستے روکے تھے، جن کی وجہ سے حضور بدن سے بے بدن ہوئے۔ جب قیدی گرفتار ہو گیا، حضور نے فرمایا مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں چرپائی بھی ان کے ساتھ ڈال دو، رات ان کے ساتھ ڈال دو۔ بڑی عجیب زندگی ہے۔ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ غیر تو غیر اپنوں کے، اپنے کو اپنے غیروں کے ساتھ پیغمبر کے حسن سلوک کیے تھے۔ آج ہمیں تعلیم دینے والوں، خدا کی قسم جو اخلاق امت مسلمہ میں ہے دنیا میں کسی کے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ساتھی نگر میں دیکھا حضور تلٹے ہوتے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا محبوب آرام فرمائے، سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا جتنے قیدی گرفتار ہو کے آئے ہیں ان کو یہاں ستونوں سے باندھا گیا ہے، ان میں میرا چچا عباس بھی گرفتار ہے، بارے اس کی مشکل رسی ہے، کافر صحیح ہے تو میرا چچا، اس کی بے چینی، اس کی کراہنے کی آواز مجھے آتی ہے جس وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ صاحب مجھے اسے جلدی سے حضرت عباس کی گرفت ہوتی، عباس کو قیدی کا کتابوں میں لکھا ہے سیدنا عباس کے سونے کے بعد حضور پھر کر اٹھے، صحابی نے آ کر کہا محبوب آپ آرام نہیں فرما رہے؟ اور میں سوچتا ہوں قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا عباس کا تو خیال کیا، باقی کا خیال نہیں، سب کو آزاد کر دو، رہا کر دو، اس کو نیند دے، میں محمد پھر سوؤں گا اور آرام کروں گا۔ حضور نے سب کو آزاد کر دیا تو میں سارے کے سارے آ میری ماں پہلے بیٹی سن رہی ہے، ان کے لیے جھوٹا کہتا ہوں، میری ماں اتنے میں بیٹھ کر کروڑ مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھ، خدا کی قسم اس پیغمبر کی شفقت کا تو شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ نبی کے آنے سے پہلے بیٹا ماں سے زنا کرتا تھا، نبی کی شریعت نے اس کے قدموں میں چادر بچھا دی، جنت کے قدموں میں نبی نے بتائی ہے۔ آج یہ تجھے ماں کی حیثیت سے عزت دی ہے تو حضور بہن کو بازار کے چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کے حسن کی رعنائی بیان کر کے اسے فروغ کیا جاتا تھا، حضور نے شیمہ کے استقبال کر کے بہن کی تعظیم بتائی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا بچی کو پیشانی کو بوسے دے رہا ہے، حضور نے فرمایا بیٹی پیاری لگتی ہے، کہا محبوب کیا کہوں، جب آپ نے آئے تھے تو میں نے اپنی 7 بیٹی کو بڑا کھود کے زندہ زمین میں دفن کیا تھا، مصطفیٰ کی شفقت نے بتایا ہے بیٹی دفن کرنے کے لائق نہیں کہ پیشانی چومنے کے لائق۔ ایک ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے تھے، بے غیرتی کی اخیر ہو جاتی تھی، حضور کی شریعت نے بتایا، عورت کا تقدس سکھایا۔ جب سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، حضور نے فرمایا آؤ محمد کے 14 سال ہے، بیٹھ کر خدیجہ کی یاد کرتے تھے۔ ایک موقع پر خاتون بیوی عائشہ نے کہہ دیا محبوب وہ 65 سالہ بڑھیا یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا عائشہ آج تک گھر سے باہر نکلتا ہوں صحابہ استقبال کرتے ہیں، میں جب گھر واپس آتا ہوں لوگ ہدیے اور تحفے بھیجتے ہیں، میں اس کا احسان کیسے بھلاؤں؟ جب خدیجہ کے گھر سے باہر نکلتا تھا وہ پتھر مارتے تھے، جب میں واپس آتا تھا تو خدیجہ سر کا دوپٹہ پھاڑ کے برابر نہیں کیا، فاطمہ کو حضور کھڑے ہو جاتے، بے شان کس بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہیں۔
اپنی چادر کو اپنا دور بچھا دے, پیشانی میں بوسہ دے دو. فرمایا کرتے تھے لوگوں, بیٹی چومنے کے لائق ہوتی ہے, دفن کرنے کے لائق ہوتی ہے. ایک بیٹی کو چومنے کا کام کیا. میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کروں کہ حضور اپنی ربی الاول کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم نزدیک رہیں کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق گزاریں گے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی توفیق دے. بس بہت ہے, اور مہمان بھی ہے, کافی لگا پروگرام ہے, اس لیے اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی توفیق دے.